ممبئی سے تشریف لائے ہوئے اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ منظر احسن سلفی حفظہ اللہ ڈائریکٹر القلم اسکول سائن ممبئی سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنا تأثر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صدر اجلاس عام اور دیگر نہایت معزز علماء کرام، آج مورخہ 9 شوال 1447 مطابق 29 مارچ 2026 کو اس جامعہ اسلامیہ قرطبہ منکٹ اعظم گڑھ میں واقع مدرسے کے بچوں کے تیسرے سالانہ پروگرام میں اللہ نے حاضری کا موقع دیا۔ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے۔ اس کے بعد اپنے فضیلت الاخ انصار زبیر محمدی حفظ اللہ کا کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ دعوت دیا اور اللہ نے یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارے سابق اسپیکر پروفیسر طاہر صاحب انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ انتظامیہ سے کہ آپ نے ایسی شخصیات کو مدعو کیا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اسی حساب سے اور بھی لوگوں کو دعوت دیتے، پیرنٹس کو دعوت دیتے اور علاقے کے لوگوں کو دعوت دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال ان کی بھی خواہش تھی، انہوں نے اظہار کیا، لیکن میں اسے اپنے انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے اس جامعہ قرطبہ کی کامیابی کا ایک یہ ہے کہ اللہ نے اس چھوٹے سے پروگرام میں چھوٹے بچوں کے پروگرام میں ایسی شخصیات کو اللہ نے حاضر کر دیا یا ان کو مدعو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ اور آج یہ جامعہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پودا ہے، کل ہو کر کے انشاءاللہ یہ تناور درخت بنے گا اور اس کے سائے میں پوری ملت، پوری امت فیض یاب ہوگی۔ کوئی بھی ادارہ، جیسا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ کسی بھی ادارے کی تاریخ دیکھیے گا، خود اپنی جماعت کے اداروں کی تاریخ دیکھیے، خاص طور سے میں دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ بہار کی تاریخ آپ کو بیان کروں کہ جو تقریباً اس کو قائم ہوئے 110 سال ہو گئے ہیں۔ اس کی جب بنیاد پڑی تو اس ادارے سے ہماری 4 نسلوں سے تعلق ہے۔ اس کا مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قیام کیا اور اس کی پہلی جو ہے تعلیم کا آغاز بسم اللہ ہمارے پردادا منشی اصغر حسین کے ذریعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ہمارے دادا تقریباً 35 سال تک اس ادارے میں حفظ کے شعبے سے منسلک رہا، ہزاروں کی تعداد ان کے شاگرد موجود ہیں۔ اس کے بعد میرے والد صاحب بھی وہاں سے فارغ ہوئے، میں بھی وہاں سے فارغ ہوا اور میں وہاں کا مجلس عاملہ کا ایک اہم رکن ہوں اور جمعیت ابناء سلفیہ کا بھی میں ناظم ہوں اللہ کے فضل و توفیق سے۔ تو دیکھا اس ادارے کی تاریخ، وہاں بھی آغاز ایک جھوپڑی سے ہوا تھا، یا دوسری اور تمام ادارے جو بھی ہیں
اس کا آغاز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے آغاز، اور اللہ نے تو ان کے کم وسائل کے باوجود انہیں شروع سے اتنی اراضی اچھی خاصی مطلب اللہ نے انہیں عنایت فرمائی. اور سب سے اچھا کام یہ انہوں نے کیا کہ ایک مسجد انہوں نے مسجد ایسی بنائی ہے کہ یہ مسجد ان کے لیے انشاءاللہ آگے چل کے کافی معاون ہوگی. ابھی ان کو اسی مسجد سے بہت سارے تعلیمی مراحل حل ہو سکتے ہیں. اب میں اس پروگرام کے تعلق سے خاص طور سے والدین اور ان کے یہاں کے جو اساتذہ ہیں ان سے میں والدین سے گزارش کروں گا، بلکہ ان کو مبارکباد پیش کروں گا. چاہے میرے حساب سے ان کے والدین یہاں موجود ہیں، والد کم ہوں گے لیکن والدہ ہمیں انداز ہے کہ والدہ زیادہ ہیں یہاں. اور عمومی طور پر ابھی جو ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، ان کی ضرورتوں کے سلسلے میں ان کی مائیں جو زیادہ متفکر ہوتی ہے بنسبت والد کے. تو میں خصوصی طور پہ ان کے بچوں کی والدہ سے مخاطب ہوں کہ آپ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس نوخیز ادارے میں داخل کیا اور یہاں داخل کر کے آپ نے جو ہے اپنے لیے ایک صدقے جاریہ کا راستہ کھول دیا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کسی اور اسکول میں ماڈرن عصری تعلیم میں ڈالتے تو وہاں کی تعلیم کا رزلٹ ایک لمبی مدت کے بعد آپ کو ملتا، لیکن اس اسلامک ادارے میں خاص طور سے شعبہ حفظ میں ڈال کر کے آپ کا جو ہے بینک اکاؤنٹ ابھی سے چالو ہو گیا. ایک تو یہ کہ نیک اولاد کے بننے کے بعد نیک اولاد کے ذریعے جو ہے وہ صدقے جاریہ والدین کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایک والد یا والدہ اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے اگر کسی ادارے میں داخل ہوتا ہے اور وہ آ کر کے بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کے اور اس کے والدین کے اکاؤنٹ میں جاری ہو جاتا ہے. کتنے شرف اور اس کی بات ہے، آپ مبارکباد کے مشتاق ہیں. اور آپ یہاں سے اپنے بچوں کو آئندہ چل کے انشاءاللہ یہاں عصری تعلیم کا بھی انتظام ہوگا جیسے یہاں کے انتظام کے ارادے ہیں. تو علوم جو ہے، سارے علوم جو ہیں وقت حالات کے حساب سے سارے علوم کا سیکھنا ضرور ہے، لیکن جس کے لیے جو میسر ہو وسائل کے مطابق سے دینی تعلیم کو ترجیح ضرور حاصل ہے. لیکن وقت اور حالات کے حساب سے آج جو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج جو ہے میڈیکل لائن بھی اتنی اہمیت کے حامل ہے صحت کے تعلق سے. دوسری جو ہے کمپیوٹر کی تعلیم بھی اتنی ضروری ہے، جن کو وسائل اور اس کے اعتبار سے ایک آدمی سارے علوم حاصل نہیں کر سکتا ہے. لیکن بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو مختصر کیجئے اور اپنے بچوں کی تعلیم پر آپ زیادہ سے زیادہ جو خرچ کیجئے. آپ 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھانے پہ اکتفا کیجئے، لیکن جو ہے اپنے بچوں کو اچھے مدارس میں، معیاری اسکول میں، اسلامی اسکول میں داخل کیجئے. یہی آپ کے لیے مستقبل ہے، یہی آپ کے لیے صدقے جاریہ ہیں. یہ بچے، اور اب میں اساتذہ سے، ان بچوں کے اساتذہ سے خصوصی طور پر، عمومی طور پر تمام اساتذہ سے گزارش ہے، چاہے وہ مدارس یا اسکول کے ہوں، کہ آپ اپنے ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر ویسی توجہ دیجئے جس طریقے سے اپنی اولاد کے اوپر توجہ دیتے ہیں. جس طرح آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ذریعہ آخرت ہو، اسی طریقے سے اگر آپ نے صحیح خلوص دل کے ساتھ، محنت کے ساتھ اگر آپ نے ان کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیا، اور تعلیم و تربیت پر دھیان دینے کے ساتھ ساتھ میں بس اپنی بات مختصر کروں گا، ایک واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کروں گا. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کی اپنے دعاؤں میں بھی ان بچوں کو یاد رکھیے. ایک پڑوسی ملک کے ایک مستند اور جید عالم کے حوالے سے واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک طالب علم ایک مدرسے میں داخل کیا گیا شعبہ حفظ میں، اور وہ اس ادارے میں 2 سال تک 3 سال تک حفظ کیا، لیکن وہ بچہ جو ہے اس کو قرآن یاد ہی نہیں ہو پاتا، بھول جاتا تھا. آخر میں جو ہے وہ شہر کا بڑا ادارہ تھا، ادارے والوں نے اس کو جو ہے
ادارے سے نکال دیا. اس کے والد جو ہے غریب تھے, دیہات کہیں سے آئے ہوئے تھے. جب وہ آئے رزلٹ کے لیے تو ان کے بچوں کو ان کو نکال دیا گیا, اس کو واپس کر دیا گیا. اب وہ بیچارہ بہت خواہش تھی, کسان آدمی تھا کہ میں اپنے بچوں کی اس کو حافظ بنانے کی خواہش تھی. اب وہ بچے کو گاؤں لے کر کے چلے گئے تو بہت دل برداشتہ ہوئے. پھر علاقے کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں وہ گئے اور انہوں نے اپنے بچے کا وہاں داخلہ کرایا. اس کے بعد وہ بچہ 6 مہینے میں جو ہے الحمدللہ وہ جو ہے کئی پارے حفظ کر لیا اور 1.5 سال کے اندر وہ مکمل حافظ ہو گیا. اس کے بعد ان کو اس کے والدین بہت خوش ہوئے. اس کے بعد وہ اس ادارے میں گئے, بڑے ادارے میں, اور کہا کہ آپ نے میرے بچوں کے 2 سال لگ کر کے آپ کا بچہ, ہمارا بچہ جو چھوٹے سے ادارے میں حافظ ہو گیا. تو اس کے ذمہ دار جو ہے بہت ہی تعجب کیا. انہوں نے کہا ایسا کیسے ہوا؟ آپ نے شعبہ حفظ کے اساتذہ کو بلا کے انہوں نے بتایا کہ بھائی کیا وجہ ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے استاذ کون ہیں؟ تو بولا فلاں ہے. تو ان کو بلوایا گیا اور ان سے تمام اساتذہ کے سامنے اس حافظ صاحب سے کہا گیا, ان کے استاذ سے, کہ بھائی کیا آپ نے اس بچے کو کیسے حفظ کرایا؟ تو بولے کہ وہی جو شعبہ حفظ کا جو ہے جو طریقہ ہے, پہلے یاد کراتے ہیں پھر اموختہ, یہ جو عام طور پر کرتے ہیں. تو بولے وہاں کے اساتذہ نے کہا کہ ہم نے بھی تو یہی کرایا ہے, پھر آپ نے کون سی ایسے یہ کیا کہ یہ بچہ حافظ ہو گیا؟ تب وہ استاد جو ہے جھجکیا, لاسٹ میں کہا کہ میں بتانا ہی نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کہہ رہے ہیں. یہ کہتے تھے کہ جب میں تہجد میں اٹھتا تھا تو میں اپنے لیے, اپنے ساتھی بچوں کے لیے بھی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح علم عطا فرما اور اس کو جو ہے اس کے دل میں جو ہے قرآن کی برکت ہے. تو اب اس سے سبق ہے ہم لوگوں کے لیے, ہمارے اساتذہ کے لیے, کہ ان کو بھی ابھی دعا میں یاد رکھے. میں نے بہت وقت زیادہ لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے. وما علینا. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم.